14ویں حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی پر بھی مسح کیا اور اپنے موزوں پر بھی مسح کیا، بلکہ اس میں الفاظ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا. یعنی وضو کر کے اگر کوئی شخص موزے پہن لے تو اس کے بعد وہ اس پر مسح کر سکتا ہے. کتنی نمازوں تک وہ آگے انشاءاللہ آخری مسئلہ آج میں نے وہی بتانا ہے، خفین اور جرابین کا مسئلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پاکی کی حالت میں ان کو پہنا تھا، ان کو چھوڑ دو. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپنے کا کتنا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے بھی اپنی پگڑی نہیں اتاری. اس سے خالی پگڑی پہ مسح ثابت نہیں ہوتا، پگڑی پہننا بھی ثابت ہوتا ہے. تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے تھے. اور المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو اشرف مبشرہ میں سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پگڑی باندھے ہوئے دیکھا تو میری پگڑی کھول کر دوبارہ باندھی، وائٹ کلر کی سفید کلر کی پگڑی باندھی اور اس کا شملہ بھی چھوڑا تھوڑا سا 4 انگل کے برابر، اور فرمایا سعد اس طرح پگڑی باندھا کرو یہ خوبصورت لگتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی بھی الحمدللہ اس پر مسح بھی فرمایا. 15ویں حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے مسئلہ آ کر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ موزوں پر مسح کرنے کی مدت کیا ہے. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ تم جا کر علی سے یہ مسئلہ پوچھو کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہیں اور انہوں نے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ صحبت کی ہوئی ہے. یہ دیکھ لیں، مجھے اگلے دن ایک ناسبی نے کہا کہ جی حضرت عائشہ سے کوئی علی کی تعریف ہی ثابت نہیں. میں نے کہا یہ ناسبی ہو، قرآن حدیث پڑھو تو تمہیں پتہ چلے. عائشہ کہہ رہی ہیں جو اتنے بڑے صحابہ کی استاد ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے بڑا عالم علی ہے. صحیح مسلم ہے، اس کو ضعیف بھی نہیں کو ناسبی ثابت کر سکتا. موضوع کے چیپٹر میں پہلی 3 حدیثیں یہی ہیں، علی مجھ سے بڑا عالم ہے، علی سے جا کر مسئلہ پوچھو. الحمدللہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور اسی پہ میں نے پورا وہ لیکچر دیا ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ہمارا ریسرچ پیپر بھی ہے جو ناسبیت، رافضیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پہ. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا، اس سے یہ بات بھی چلی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ بغض رکھنے والی نہیں تھی. انہوں نے کہا علی اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہیں، انہوں نے زیادہ وقت سفر میں گزارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان سے مسئلہ پوچھو. تو وہ تابعی کہتے ہیں میں پھر سیدنا علی کے پاس آیا تو سیدنا علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر کے دوران 3 دن اور 3 رات تک موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دی اور قیام کی حالت میں 1 دن اور 1 رات تک، یعنی 5 نمازوں تک اور اس میں 15 نمازوں تک. باقی یہ مسافر کے احکام کیا ہیں اس پہ ہمارا مسئلہ نمبر 29 کے نام سے تقریباً 50 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک.com پہ رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہاں سے ہی بات پتہ چلی کہ جرابوں پر موزوں پر مسح کرنا جو ہے یہ الحمدللہ سنت ہے. اب آخری مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں کلیئر کر دوں جرابوں اور موزوں کے حوالے سے، یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے. تو بھائیو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں چمڑے کے موزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خفین. خفین ان پر بھی مسح کرنا سنت ہے. اور دوسرا لفظ جو ہے جراب کے لیے عربی کا لفظ ہے جورابین. عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق جو پاؤں پر لفافے کی شکل میں کوئی چیز چڑھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جورب. اس پر بھی مسح کرنا کم از کم 5 صحابہ سے ثابت ہے. صحابہ کا اجماع ہے، اس میں کوئی مخالفت ثابت نہیں ہے. تو خفین کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف بھی نہیں ہے. بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. جرابین کے حوالے سے میں تھوڑا بیان کر دوں. سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 159 نمبر حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں 99 نمبر حدیث. یہ ایک ہی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح فرمایا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ سلف کا منہج جو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے لکھ دیا وہ ہمارے لیے اہم ہے.
امام ابو داؤد صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے، خلفائے راشدین میں سے سیدنا عمر اور سیدنا علی بھی. اور امام ترمذی لکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مسح کرنا جرابوں پر ثابت ہے. پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اس مرض میں جس میں ان کی وفات ہوئی جرابیں پہن کر ان پر مسح کیا اور کہا کہ آج میں نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مرنے سے پہلے مرض والے جو اس وفات والے مرض میں جرابوں پر مسح کر کے اپنے اس معاملے سے رجوع کر لیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ دیوبند میں سے بھی اور بریلوی حضرات میں سے بھی جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں ابو داؤد اور ترمذی کے، انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ جراب کے اوپر مسح ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، امام ترمذی نے لکھا ہے کہ جراب موٹی ہونی چاہیے. موٹی جراب وہ جراب ہوگی جس سے جسم کی رنگت باہر نظر نہ آئے. یہ جو شرطیں لگائی ہیں نا کہ پانی اندر نہ جائے، یہ نہ جائے، وہ نہ، یہ سب جھوٹ ہے، کہیں موجود نہیں ہے. باریک جراب نہیں ہونی چاہیے جیسے عورتیں پہنتی ہیں وہ جس میں سکن نظر آتی ہے. اس کی حکمت مجھے سمجھ آئی ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ننگی نظر آئیں گی. تو لباس تو نہ ہوا جس میں سے جسم نظر آئے، لہذا وہ جرابیں نہ ہوئیں جن میں سے جسم نظر آئے. تو عموماً ہماری جو جرابیں ہوتی ہیں وہ صحیح موٹی جرابیں ہی ہوتی ہیں جو ہم بلیک پہنتے ہیں، جو عام طور پر مل جاتی ہیں. موٹی جراب ہے، اس میں سے جسم نظر نہیں آتا، لہذا اس جراب کے اوپر الحمدللہ مسح ہو جائے گا. اور خدا کے لیے یہ میں مولویوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ امت کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے اور چمڑے کے موزوں کے اوپر، اب جو لوگ آفیسز میں جاب کرتے ہیں وہ اپنی بوٹوں کے اندر کیسے موٹے موزے پہن کے جائیں، 2 نمبر بڑا بوٹ لیں. پوری امت کو انہوں نے ایک سنت سے محروم کر دیا. اور میرے تو پرسنلی خود سردیوں میں پاؤں بہت زیادہ خراب ہو جاتے تھے. میں جراب کی وجہ پہلے ہمیں تو یہ پتا ہے جراب پہ مزہ نہیں ہوتا، آج بھی بہت مشہور ہے آج کل بھی. بھائی صحابہ کا اجماع ہے اور 5 صحابہ میں نے بتایا، سیدنا علی سے، سیدنا عمر سے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، سیدنا برا بن عازب سے، سعد بن سعد سے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، المصنف ابن ابی شیبہ میں جو 37,943 احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ثابت ہے. الحمدللہ جرابوں پر مسح کرنے پر اجماع ہے صحابہ کا، کوئی مخالفت الحمدللہ موجود نہیں. لہذا خفین ہو یا جرابین، ان پر مسح کرنا بالکل ٹھیک ہے. اور مسح کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ دایاں ہاتھ لے کے پانی پر پانی جو ہے الٹے ہاتھ پر گرایا، دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کیا، اوپر والے حصے کا ایسے، اور بائیں سے بائیں کا، یہ پاؤں کو اگر اس کو سمجھ لیں تو دونوں ہاتھوں سے یوں کر کے مسح کر لیا. پاؤں کے تلووں کا مسح کرنا ضروری نہیں، اوپر سے ہی مسح کریں گے تو جراب پہ بھی مسح جائز ہے اور خفین پر، موزوں پر بھی مسح جائز ہے. پوائنٹ نمبر 6، موزوں جرابوں پر مسح کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی. اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ جورب عربی زبان کے اندر اس لفافے نما چیز کو کہتے ہیں جو پاؤں پر پہنی جاتی ہے اور وہ سوت یا اون کی بنی ہوئی ہو. تو چمڑے کی بنے ہونے کے لیے جو ہے اس کے لیے جورب کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ اس کے لیے خفین کا لفظ بولا جاتا ہے. اور دوسرا میں نے اس میں طریقہ بھی بتایا تھا کہ دائیں پاؤں پر دائیں ہاتھ سے مسح کرنا ہے اور بائیں پاؤں پر بائیں ہاتھ سے. یعنی اگر یہ دایاں پاؤں ہے تو دایاں ہاتھ اگر اس کو سپوز کر لیں تو ایسے اوپر یوں مسح کرنا ہے، نیچے تلوے کا نہیں کرنا. اور اس کا ثبوت جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جن سے خفین کے مسح والی حدیثیں صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی موزوں کی پشت پر مسح فرمایا کرتے تھے. تو موزوں کی پشت جو ہے وہ پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے، تلوا اس کی پشت نہیں، پشت اوپر والا حصہ ہوتا ہے. تو دائیں ہاتھ سے دائیں کا یعنی ایسے دونوں ہاتھوں کو رکھے، دونوں پاؤں پہ ایسے اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، تو یہ سنت ہوگی مسح کرنے کی.